رب العزت نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ بندگی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہوں وہ گناہ کہلاتے ہیں۔ گناہ انسان چاہے اپنے ظاہری اعضاء سے کرے چاہے باطن سے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، شہوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، غیبت ہے، بد نظری ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، تمام گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب تک انسان مکمل طور پر گناہوں کو نہیں چھوڑ دیتا اس وقت تک وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام، جو انسان، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی ابتدا مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں انسان گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے آج چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا، آج کل کرتے کرتے گناہ پر عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ آکاش بیل کی طرح ہے۔ آپ نے سفر کیا ہوگا، سفر کے دوران سڑک کے کناروں پر درخت لگے ہوتے ہیں، درخت کے اوپر ایک بیل زرد رنگ کی بوٹی سی اس نے پورے درخت کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ بیل پورے درخت کو گھیر لیتی ہے تو اس درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے، پھل پھول نہیں نکلتے۔ اسی طرح انسان کو جب گناہ گھیر لیتے ہیں تو پھر اس کے اعضاء سے نیکیوں کے پھل پھول نہیں نکلتے۔ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھبا ہے۔ جیسے سفید کپڑے پر داغ لگ جائے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا، ایسے ہی جس انسان نے گناہ کر لیا، اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے کے روحانی لباس پر دھبا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت بہت کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حق راستہ ہے، یہ باطل ہے، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ وقت کے نبی ہمیں یہی پیغام دیتے رہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ اب انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ملے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس نے راستہ ہی ایسا اپنا لیا ہے جو کہ پرخطر ہے۔ اور بندے کا دل بے سکون رہے گا، چاہے وہ غیبت کا گناہ ہو، چاہے بدکاری کا گناہ ہو، چاہے بد نظری کا گناہ ہو، انسان کو سکون نہیں لینے دیتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کی مثال بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال خارش کی طرح ہے۔ خارش بندے کو جسم پر محسوس ہو نا تو بندے کو شروع میں لذت محسوس ہوتی ہے، پھر اور بندہ کرتا ہے، لذت آتی ہے، پھر اور کرتا ہے، جب زیادہ بندہ خارش کرے اور پھر چھوڑ دے پھر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ اسی طرح ہی ہے، شروع میں لذت محسوس ہوتی ہے، پھر آخرت میں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی کریمی سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کریمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے ہیں،
ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے اندر تقسیم کر لیا ہے. اسی ایک نسبت، ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بکری اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مرغی اپنے چوزے سے محبت کرتی ہے. اور آپ دیکھیں مرغی ویسے تو بلی سے ڈرتی ہے، لیکن اگر بلی اس کے بچے پر حملہ آور ہو جائے تو مرغی آگے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی. یہ وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 99 رحمتیں قیامت والے دن کے لیے سنبھال رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ظہور قیامت کے دن فرمائیں گے، اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس قرآن دیا کرتے تھے. 18 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تذکرے کرتے رہے. جب دیکھا کہ لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے تذکرے شروع کر دیے، اور ایسے تذکرے کیے کہ کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے اور کچھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، عبد القادر آپ نے لوگوں کو مجھ سے اتنا ڈرایا کہ وہ ہاتھ سے جان دھو بیٹھے. تو عرض کیا، یا اللہ میں 18 سال تک آپ کی رحمت کے تذکرے کرتا رہا. جب میں نے دیکھا کہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبد القادر کیا 18 سال کے اندر میری رحمتیں ختم ہو گئی تھی جو آپ نے میرے قہر اور غضب کے تذکرے شروع کر دیے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے گناہ گار بندوں کو خطاب فرمایا ہے، اور کتنا پیارا خطاب ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میں بہت بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں. اب اس کلام کے اندر ایک عجیب حسن ہے. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو، اور ناراض ہو گئے ہیں جن بندے گناہ گار ہیں. اگر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اس سے اپنی نسبت بھی ختم کر لیتا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے اس سے کہو گھر سے باہر نکل جائے، اس کے لیے اس گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. خود اس سے کلام نہیں کرتا، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو. یہ میرے ہے نا، اس کے اندر بڑا عجیب مزہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو تم میرے ہی ہو، وقتی طور پر تمہیں نفس نے بہکا دیا ہے، شیطان نے تمہیں بھٹکا دیا ہے، لیکن بندے تو تم میرے ہی ہو، ایک نہ ایک دن تمہیں میرے ہی دربار میں آنا پڑے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اگر تم میری رحمت سے فائدہ اٹھا لو گے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ وان عذابی هو العذاب العلیم، ورنہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور دنیا والوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دنیا کے اندر آدمی پر کوئی جرم کر لے تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اور پھر اس کی تفتیش ہوتی ہے. جب تفتیش ہوتی ہے اور جج کہتا ہے کہ تفتیش کرو، تفتیش کے دوران پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو بے گناہ تھا، اور جو گواہ تھے وہ بھی جھوٹے تھے. اب جو عدالت ہے اس کو باعزت بری کر دیتی ہے. اب یہ بندہ جب باعزت بری ہوتا ہے تو عدالت جج صاحب کے پاس جاتا ہے، جج صاحب میں تو بے گناہ تھا، مجرم نہیں تھا، گواہ بھی جھوٹے تھے، اب مجھے بری کیا جا رہا ہے، لہذا جو میری فائل ہے اس کو خارج کر دیا جائے. تو جج کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا، واقعی آپ مجرم نہیں تھے، بے گناہ تھے، لیکن آپ کی جو فائل ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گی جب تک یہ دنیا باقی ہے. لیکن میرے رب کا معاملہ بڑا عجیب ہے. بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے اور واقعی گناہ کیا ہوتا ہے، اور اس پر گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور بڑے پکے گواہ موجود ہوتے ہیں. پہلا گواہ انسان کے اپنے فرشتے اس پر گواہ ہوتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ان پر نگران فرشتے مقرر ہیں، بڑے مکرم لکھنے والے ہیں، یہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. پہلا گواہ. دوسرا گواہ اور بڑا ٹھوس گواہ ہے، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن عظیم الشان
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کی رانیں گواہی دیں گی جو یہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تیسرا گواہ، زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا جہاں پر انسان نے گناہ کیا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن زمین اپنی خبریں اگل دے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ چوتھا گواہ، انسان کا اپنا نامہ اعمال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اذا الصحف نشرت، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، ووضع الکتاب فتری المجرمین